ایک تو وہ دعا ہے حضرت ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب رحمہ اللہ نے جو دعا مانگی ہے، پہلے بتا دیتا ہوں، چونکہ سننے والے تو تڑپ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ پھر کیا مانگا ہے؟ جب یہ بھی نہیں مانگا، یہ بھی نہیں مانگا ہے، پھر آپ نے کیا مانگا ہے؟ تو آخر میں انہوں نے بتایا، میں پہلے بتا دیتا ہوں. آخر میں بتایا کہ اپنے نبی علیہ السلام کے در پہ مرنے کی دعا مانگی ہے. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینہ میں مرنے کو جی چاہتا ہے. رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، بہت قیمتی چیز مانگی ہے. اب آگے آپ سنیں گے تو وہ سب حیران ہیں کہ یہ بھی نہیں مانگا، یہ بھی نہیں مانگا، پھر کیا مانگا ہے؟ اور وہ چیز نہ دولت، نہ مکان ہے، نہ محل. تاج مانگا ہے، نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں تلے فرش گوہر مانگا ہے، نہ سر پر کلہ بال ہما مانگی ہے، نہ شریک سفر و زاد سفر مانگا ہے، نہ سودائے جرس و بانگے درا مانگی ہے. بانگے درا، ایسی آواز جس کی جہد کا پتہ نہ چلتا ہو. صدائے جرس سے بھی یہی مراد ہے، آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے ہے. بانگے درا، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا، اور نہ ماند خضر عمر بقا مانگی ہے. نہ کوئی عہدہ، نہ کرسی، نہ لقب مانگا ہے، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے. نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے، نہ محفل میں کہیں صدر کی جا مانگی ہے. نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے، اور نہ محفل میں کہیں صدر کی جا مانگی ہے. نہ میں قدا مانگا، نہ ساقی، نہ گلستہ، نہ بہار. جام و ساغر، نہ میں ہوش ربا مانگی ہے. نہ تو منظر کوئی شاداب و حسی مانگا ہے، نہ صحت بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے. محفل عیش نہ سامان طرب مانگا ہے، خوشی کا سامان. چاندنی رات نہ گھنگور کٹا مانگی ہے. بانسری مانگی نہ طاؤس، نہ بربت نہ رباب. طاؤس مور کی شکل کا ساز، رباب ایک قسم کی سارنگی. نہ کوئی مطربہ شیریں نوا مانگی ہے. چین کی نیند نہ آرام کا پہلو مانگا، بخت بیدار نہ تقدیر رسا مانگی ہے. نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، کہ اب آنسو نہ بہا کرے، آنکھیں خشک رہا کرے، اور یہ جو رونا ہے گریہ تنہائی میں خلوت میں چلا جائے، جلوت میں آنکھیں ابر آلود نہ ہوا کریں. یہ نہیں مانگا ہے. نہ تو اشکوں کی فرامی، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، اور نہ اپنے مرض دل کی شفا مانگی ہے. سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخرش کون سی اس پاگل نے دعا مانگی. یہ پاگل یعنی دیوانہ، اپنے نبی علیہ السلام کے عشق میں دیوانہ ہے. اب سننے والے پریشان ہیں کہ جو کچھ مانگنا تھا وہ تو گزر گیا، وہ تو مانگا نہیں. اب کیا مانگا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے. سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن. آخرش، یہ فارسی میں شین کا اضافہ، آخر کار. آخر کو جیسے ہم کہتے ہیں آخر کار آپ نے کیا مانگا. آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے. آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحر. آپ کو بہت بے چینی ہے کہ بتاؤں کیا مانگا ہے. آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحر. چونکہ سحری کے وقت میں سب بے چین ہے کہ رات بھر روتے گزرتی مانگتے گزری ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل سکا کیا مانگ. آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحر، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے، کیا مانگی ہے. وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین. وہ سراپا رحم ہے،
وہ سراپا رحم گنبد خضرا کے مکیں، ان کے در پہ میں نے مرنے کی دعا مانگی، ان کے در پہ میں نے مرنے کی دعا مانگی ہے۔ اور یہی ڈاکٹر کلیم عاجز رحمہ اللہ، یہ بہار کے صوبہ کے تبلیغ کے امیر بھی تھے۔ جب فلسطین پہ بیت المقدس پہ ظلم اب بھی ہو رہا ہے، جب اس وقت ہوا اور اسرائیل کا، یہ یہودیوں کا اور کافروں کا منصوبہ بنا اور عربوں کے سینے پہ اسرائیل کا قیام وجود میں لایا گیا اور جو ظلم ڈھائے گئے مسلمانوں، تو روزہ اقدس پہ عرض کیا ہے اس زمانہ میں، غالباً واللہ عالم یہ کب کی بات ہوگی، 50 کی ہوگی، 1951 کی، 48 49 اس وقت ہی پاکستان بننے کے فوراً بعد ایسا ہوا شاید ایک زخم کھائے ہوئے، یہ کون سی جگہ ہے؟ روزہ اقدس سے زخم کھائے ہوئے سر تابا قدم آئے ہیں، ہانپتے کانپتے یا شاہ امم آئے، سر نگو آئے ہیں بادیدہ نم آئے ہیں، آبرو باختہ دل سوختہ ہم آئے، اپنی عزتیں لوٹا کے کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں۔ روزہ اقدس پہ آپ کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جس حال سے ہم آئے ہیں، ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں۔ شرق سے غرب کہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا، ٹھوکریں کھا کے ہر سمت سے ہم آئے، گرچہ بے سوز ہیں، بے ساز ہے، بے سامان، آپ کا دامن بھی چھوڑا، قرآن و سنت سے منہ موڑا، کافروں جیسی شکلیں، لباس، پوشاک، انداز، الفاظ سب کافروں جیسے اپنائے، گرچہ بے سوز ہیں، بے ساز ہیں، بے سامان ہیں، پھر بھی خالی نہیں سرکار میں ہم آئے، لے کے ہم پیشکش خدمت عالی کے لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خالی دامن نہیں، تہی دامن نہیں، تر دامن ہے، ہمارے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے، بس یہ ہدیہ ہے، لے کے ہم پیشکش خدمت عالی کے لیے، تحفہ خون شہیدان حرم آئے، امت کے خون کی ندیاں نہیں، دریا نہیں، سمندر بہ گئے، بیت مقدس کے غریب الوطنوں کا لے کر جگر سوختہ و دیدہ نم آئے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ سینہ سوزاں میں لیے وقت کا سب سے دھکتا ہوا غم آئے ہیں، یہ غم ایسا ہے پھر کوئی غم یاد نہ رہا، یوں تو ہر دور میں رنج آئے ہیں، غم آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات یہ ہے، تشخیص یہی ہے، وہ کیا؟ امت پر یہ سارے حالات، یہ ساری بربادی اور تباہی کے واقعات کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سایہ دامن سے جو ہم دور ہوئے، ٹوٹ کر چار طرف اہل ستم آئے، اور وہ کفار یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں تم لوگ اسی قابل ہو، تم اپنے نبی علیہ السلام سے بے وفائی کرو گے پھر یہی حال ہوگا۔ وہ کافر کیا کہتے ہیں؟ اے امت مسلمہ تم اسی قابل ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں تم لوگ اسی قابل ہو، بہت آئیں گے مصائب ابھی کم آئے ہیں۔ ایک نگاہ غلط انداز کے سائل بن کر مجرمان امم یا شاہ امم آئے ہیں، اب تو اس در سے نہ سر اٹھے گا انشاءاللہ، وہی در پہ ہم رہیں گے آپ کی قدموں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عطا قدموں میں ہو دائم حضوری یا رسول اللہ۔ یہ بھی قرض ہے لیکن آج ممکن نہیں ادا کرنا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں جا کر یا پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اب تو اس در سے سر نہ اٹھے گا انشاءاللہ، جان دے دیں گے یہی سوچ کے ہم آئے ہیں کہ مدینہ طیبہ ہو، کلمہ طیبہ ہو، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو، آخرت کا سفر جنت البقیع کے راستہ سے نصیب ہو۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں، مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے، مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں، تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں، وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے۔
چونکہ یہ ایسے ممکن نہیں ہے، یہ جو تڑپ دل میں ہے اس کا مطلب انہوں نے یاد فرما لیا ہے۔ ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے۔ مبارک 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 مبارک، وہ یاد آ رہے ہیں، وہ یاد آ رہے ہیں۔ یہاں رات دن کا ہے عالم نرالا، یہاں جہاں مدینہ منورہ، جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا، وہاں کی رات بھی دن ہے، دن تو دن ہے، رات بھی دن ہے۔ جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ یا آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے، یا آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے؟ تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے، تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں۔ کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا، کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں۔ یا آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے، یا آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے؟ تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں۔ مبارک ہو پھر حرم جا رہے ہیں، مقدر پر اپنے اب اترا رہے ہیں۔ مبارک 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 مبارک، وہ یاد آ رہے ہیں، وہ یاد آ رہے ہیں۔ ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں۔ جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں، وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ ایک حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ کی شورۂ آفاق فارسی نعت ہے، وہ ابھی ممکن نہیں ہے، اس کی استعداد نہیں پاتا ہوں، اتنی ہمت نہیں پاتا ہوں۔ فارسی نعت شریف ہے، ایک نعت شریف وہ ہے جس کو عرض کرنے کے لیے روضہ پاک پہ آ رہے تھے، سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان کو نہ آنے دو۔ مدینہ مکہ مکرمہ کے گورنر نے گرفتار کر لیا، پھر گرفتار، تو نہیں آنے دینا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اس قابل نہیں ہے۔ تو خواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا عاشق ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہ آنے دو، یہ آئیں گے۔ ایک نعت شریف انہوں نے میرے روزے پہ آ کے سنانی ہے تو بے اختیار میرا ہاتھ باہر آئے گا، بے اختیار میرا دشت رحمت باہر آ جائے گا، یہ ایسی کیفیت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی نیت کرتا ہوں، ابھی ہمت نہیں ہے۔ فارسی نعت شریف معروف ہے، مشہور عالم ہے، اور شورۂ آفاق نعت شریف ہے۔ حضرت رحمہ اللہ کا ایک شعر اس کو دہرائیے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ، منزل، اعمال، صلاۃ التسبیح، اپنے معمولات، اور یہ چل کر دائرہ کھینچ کر سورہ بقرہ کی ترتیب، اور 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف الگ، روزانہ تو سورہ یاسین شریف ہے مگر 40 مرتبہ الگ اس کی ترتیب۔ اللہ جل شانہ کی رحمت ہو، عنایت ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، حق تعالیٰ شانہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ جل شانہ کی عنایات بہرور ہو جائیں، یا اللہ جل شانہ راضی ہو جائیں۔ آپ حضرات بس ابھی رکعتین پڑھ لیں گے، رکعتین پڑھ کے
ایک دوسرے کے لیے دعا کر لیں گے، 2 رکعت پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.